أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا وہ لوگ کہ جو زمین والے ان کے بعد وارث ہوئے انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیتے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ نہ سنتے. تمام انبیاء علیہم السلام کا یعنی تقریباً 5 انبیاء کا، جناب حضرت نوح، جناب حضرت ہود، جناب حضرت صالح، جناب حضرت لوط اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام علیہم السلام کا ذکر فرمانے کے بعد، یعنی ان کی قوموں کے بھی احوال کو ذکر فرمانے کے بعد، ان کے کفر و شرک، ان کے عناد و سرکشی اور ان کی ان تمام برائیوں اور بدعمالیوں کو ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب ذوالجلال نے مشرکین مکہ ان سب کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کیا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعدها، کیا زمین میں بعد میں یہ جو آنے والے ہیں، بعد میں بسنے والے ہیں، یہ زمین والے جو کہ وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ اگر ہم چاہیں تو اصبناہم پکڑ لے انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، کہ یہ جتنے بھی انبیاء کی قومیں گزری ہیں ان کے بعد ان جگہوں پہ یہ لوگ مشرکین آباد ہوئے ہیں، تو انہیں اس بات کا بالکل جو ہے وہ عقل و شعور نہیں کہ جیسے انہوں نے کفر و شرک کا بازار اور یہ میلہ گرم کیا تھا، تو ہم نے انہیں ان کے اس شرک کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے، اس بے دینی کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو انہیں اس بات سے یہ لوگ سبق حاصل نہیں کر سکتے. اولم یہد للذین، یہ بات انہیں وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو بعد میں وارث ہوئے، یعنی یہ مشرک وہ پہلے ہو گئے، یعنی وارث جیسے کہ پہلے کوئی آدمی گزر جائے تو بعد میں اس کی مال کا یا جس طرح بھی ہے وہ وارث ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے انہی جگہوں پہ، ان زمینوں پہ، ان علاقوں میں وہ لوگ آباد تھے، انہیں تباہ و برباد کیا گیا. تو اب یہ لوگ یعنی زمین مراد ہے کہ یرثون الارض من بعدها من بعد اہلها، کہ اس زمین میں پہلے وہ لوگ آباد تھے، انہیں برباد کیا ہم نے کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. تو اب یہ لوگ وہاں اس کے بعد جو ہے وہ آباد ہوئے ہیں، وارث ہوئے ہیں ان کے حساب سے. تو اب جو ہے انہیں اس بات سے کوئی عقل و شعور اور یہ تمام جو شرک اور کفر کے بازار انہوں نے گرم کر رکھے ہیں، انہیں اس بات سے ہدایت یہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے جو تھے ہم سے وہ بھی یہی کام کرتے تھے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. تو ہمیں بھی ان کے گناہوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم جو ہے وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہ سن سکتے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم آپ کو سناتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لاتے کہ جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. اسی طرح کافروں کے دلوں پر اللہ مہر لگاتا ہے. یہ بستیاں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، قوم لوط، یہ جتنی بھی بستیوں میں یہ لوگ آباد تھے. تلک القریٰ یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها، جن کے احوال، جن کے حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں.
کہ جو وہ کچھ کرتے رہے ان تمام چیزوں کے متعلق ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، نقص علیک، ہم آپ کو ان کے حوال سناتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، معجزات لے کر تشریف لائے، ایک ایک چیز ان کو بتائی۔ اور معجزہ وہ شے ہوتی ہے کہ جو عام معمولی طور پر عام حالات میں کسی غیر نبی سے وہ ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے کہ جو عام عادت کے مطابق بالکل اس کو عقل تسلیم ہی نہ کر سکے۔ اب چٹان ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے ان کی قوم کا، کہ اب چٹان ہے، پتھر میں سے اونٹنی نکل آئی اور اونٹ نکلتے اس نے اپنی جتنی اونٹنی جن لی، تو یہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی، تو ایسی نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا اپنے انبیاء کو، اور ہمارے رسول وہ نشانیاں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ جو قوم تھی وہ لوگ اس قابل، وہ قومیں اس قابل ہی نہ ہوئی کہ اس پر ایمان لاتے جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ اس سے مراد کہ جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے اب بھی اس پر ایمان نہیں لائے جس سے پہلے، یعنی یہ میثاق کی عالم ارواح کی بات ہے۔ ایک قول یہ ہے، علماء نے یہ تفسیر میں بیان فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ کہ جب اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت بھی جھٹلایا کہ منہ سے تو بلا کہا لیکن دل سے نہیں مانا۔ تو اس سے ایک مراد یہ ہے کہ فما كانوا ليؤمنوا، کہ وہ اس قابل ہی نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے، چلو پہلے تو انہوں نے جھٹلایا تھا اب ایمان لے آتے، یہ لوگ اس قابل ہی نہ ہوئے۔ یا اس سے ایک یہ مراد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے تسلی دی کہ آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، ہم نے آپ کو جو حکم دیا وہ آپ نے کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق تھا پہنچانے کا، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ کی تبلیغ مؤثر ہے، آپ کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں تاثیر ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ لیکن ان کے دل یہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب کفر و نافرمانی اور اناد و سرکشی جس قوم میں عام ہو جائے کہ ان کو مال و اسباب بھی ہر چیز کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دیا جائے، پھر بھی وہ اللہ کے اس بات کو، حکم کو نہ مانے، تو اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ آپ کی تبلیغ میں کمی نہیں، آپ کی تبلیغ ایسے ہی مؤثر ہے، زبردست ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اس کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ اس پہ اللہ رب الجلال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آگے فرمایا کہ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور ہم نے ان میں سے اکثر عہد کرنے والے، عہد پورا کرنے والے نہ پائے، وَإِن وَجَدْنَا، اور پائے ہم نے، أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان کے اکثر فاسق، اکثر جو ہے وہ بدکار پائے کہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ مطلب کہ جب ان پر مصیبت آ جائے، جب ان پر کسی قسم کا کوئی ایسا عذاب آنے لگے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، یہ مشکل حالات ہم سے حل ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر ایسا نہ ہو، تو جب وہ ان سے مصیبت ختم ہو جائے یا ان پر وہ عذاب نہ آئے تو پھر وہ اپنے وہ پرانے اس کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثریت کو، اکثر لوگوں کو عہد، وعدہ پورا کرنے والا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثریت کو فاسق پایا، بدکار پایا۔ اب بھی اگر ایسا ہے، ہمارے اندر بھی اس قسم کے حالات ہیں، اور یہ انتہائی بری چیز ہے، بری عادت ہے، قبیح حرکت ہے کہ یعنی ہمارے اوپر ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی سخت حالات آئیں
تو اب نماز کے اوپر جو ہے وہ نماز کی طرف جانا چاہیے، یقیناً جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے مشکل حالات میں، لیکن یہ نہیں کہ مطلب مشکل حالات آئیں تو نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی یاد ہی نہ رہی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو مولانا ظفر علی خان نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ظفر بندہ انہیں نہ جانیے گا، مسلمان اور یہ تمام چیزیں ہونا تو بڑی دور کی بات، وہ کہتے ہیں ظفر بندہ انہیں نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ یعنی جب اس پہ رزق کی، مال و دولت کی، اولاد کی، صحت و تندرستی، قوت و طاقت کی اتنی بہتات اور نعمتوں کی اتنی فراوانی کر دی گئی اور پھر اس پر جو ہے وہ عیش ہی عیش میں رہا لیکن اسے یاد خدا ہی نہ رہی۔ جیسے شادیوں میں ہماری حالت ہوتی ہے کہ ہم اتنے نمازی بنتے ہیں، ہم اتنے پرہیزگار بنتے ہیں، یہ ہماری مجموعی حالت ہے، سب کچھ کرتے ہیں لیکن ناچ گانے اور ڈھول ڈمکے سے ہم لوگ باز نہیں آتے۔ اور وہ لوگ کہ اپنے آپ کو ہم لوگ اتنا زبردست، ڈیسنٹ اور سوبر اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا ہم کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز، پڑھے لکھے لوگ اور زبردست لوگ، کہ جو رستے میں جاتے ہوئے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے کہ یار یہ دیکھو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اپنے آپ کو ایسا سنجیدہ آدمی ہے اور اس کی حالت دیکھو یہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ لیکن وہی ہم لوگ راستے میں جو ہے وہ ڈھول کی تاب پہ جو ہے وہ نہ ہمیں کچھ تعلیم کا اس ٹائم خیال ہوتا ہے، نہ کچھ ہم چوک میں کھڑے ہو کے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعثت لکسر المزامیر، یہ ڈھول ڈمکے، یہ بانسریاں، یہ سب کے سب ان سب چیزوں کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اب ہم جو ہے وہ سب کام کرتے ہیں، سب اب نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ بھی بھرتے، اس کا دم بھی بھرتے ہیں غلامی کا، اور اسی طرح سے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ غلامی کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب کامل اتباع کی جائے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، جو میں لایا ہوں شریعت اور قانون میری اس میں اتباع کرو۔ لیکن ہم اتباع نہیں کرتے، ہم صرف غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اور جو حضور نے فرمایا ہے، جو حضور نے فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ تمام چیزیں، یہ بانسریاں، سرنگیاں، ان کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، ہم جو ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ لوگوں کے کیا کہنے میں اور لوگوں کو دکھانے میں آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ لوگوں کو دکھانے میں، لوگوں کے دیکھنے کا تو آپ نے خیال رکھا لیکن آپ کے نفس پر آپ کا جو حق تھا آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، کہ اپنے آپ کو ان قرضوں کے دلدل میں دھنسا دیا کہ پوری زندگی بھی جو ہے وہ قرضے جو ہے وہ آپ اتارتے رہے، صرف کس لیے؟ یہ آتش بازیاں، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ ساری رات کو ناچنا اور کودنا، بالکل واللہ العظیم یہ 1 روپے کے فائدے کی بات نہیں، بالکل، اور یہ دل کو سخت کرتا ہے، یہ دل کو کالا کرتا ہے، یہ انتہائی بری چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو گانا ہے نا، گانا، یہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ آج ہر آدمی کہتا ہے یار منافقت زیادہ ہو گئی ہے، خون سفید ہو گئے، خون سفید اور منافقت زیادہ نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ رکشے میں جائیں، بس میں سوار ہو، لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، چاہے جہلم جا رہے ہیں، چاہے جدھر جا رہے ہیں، کسی درزی کی دکان میں جا رہے ہیں، داخل ہوتے ہیں، کسی جگہ بھی آپ جاتے ہیں، ہر جگہ گانا 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 ہی لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو گانا ہے نا، الغناء ينبت النفاق، یہ دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ تو یہ انتہائی مجموعی ہماری طور پہ ہر آدمی ناچ رہا ہے جی، موسیقی روح کی غذا ہے۔ پھر اس قسم کے بےہودہ اور گمراہ لوگ وہ ہمارے سروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، پروفیسر قسم کے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ طبقہ کے، سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو انتہائی غلط چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، انتہائی غلط چیز کو فروغ دیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو روح کی غذا ہے، اگر روح کی غذا اس کو زبردست انداز سے ملے تو یہ تو ولایت کی نشانی ہے۔ اولیاء کو اکثر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے جسم جو ہے وہ سوکھے ہوتے ہیں، مجاہدات سے، عبادات سے، ریاضت سے، ان تمام چیزوں سے، لیکن روح ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ روحانی طور پر، کہ وہ، اور یہی ولایت ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو کیوں دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر سب سے زیادہ جو گانا سننے والے ہیں، یہ گانا گانے والے ہیں، یہ انتہائی قبیح اور برے گناہوں میں جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ روح کی اس کو غذا ملے تو وہ تو ان تمام قبیح اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر
لیکن یہ پھر مزید جو ہے وہ برے سے برے کام کرتے ہیں. موسیقی روح کی غذا نہیں. الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے، جو اطمینان دیتا ہے، جو روح کو پاکیزہ کرتا ہے. یہ سب کے سب بیکار اور حرام کام ہیں جن کو تم نے صرف اور صرف اپنی نفس کے لیے، صرف اور صرف ایک آسانی کے لیے اس کو چنا ہے، اور تم اس قسم کی باتیں کہتے ہو. موسیقی روح کی غذا نہیں. ہاں یہ جو ہے عیش میں جب آدمی رہے تو اس کو یاد خدا رہنی چاہیے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے. اکثر دیکھتے ہیں کہ یعنی جب آدمی غریب ہو، یعنی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ نمازی ہے. یہ دیکھا گیا، ایک حالت بیان کر رہا ہوں کہ نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کئی لوگ ہیں کہ الحمدللہ دولت آنے کے بعد بھی وہ اپنے جو ہے وہ اس راستے سے نہیں ہٹتے، لیکن کئی لوگ کہ ان کو وہ پھر مسجد بھی بھول جاتی ہے، وہ جو میلاد شریف کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے. تو پھر کیا نعوذ باللہ 2-4 آنے کے بعد دین نیا ہو جاتا. یہ کس قسم کی؟ تو یہ سوچ میں فرق ہے. یہ ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے. تو ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان پہ عذاب آتا یا مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ ہم جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ چیز ٹل جاتی، ختم کر دی جاتی کہ چلو یہ ایمان لے آئیں گے، ان کو مہلت دی جائے، تو پھر وہ اپنے اس کفر و سرکشی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے. اور ہم لوگ، ہمارے اندر جو میں نے جیسے بات کی کہ ایسے ہی جب خوشی آئے تو یاد خدا رہنی چاہیے، جب غصہ آئے تو اس وقت خوف خدا ہونا چاہیے کہ میرے منہ سے کچھ بات نہ نکل جائے. جیسا کہ اکثر جو ہے وہ بات کر دی جاتی ہے، پھر وہ لوگ ہمارے بھائی پریشان ہوتے ہیں. زیادہ تر اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے، اور ہر مومن مسلمان کے گھر کو اس قرآن مقدس کے صدقے میں آباد و شاد فرمائے کہ جب غصے میں آئے تو آدمی جو ہے وہ بڑے آدمی کی ان کو گالیاں دے دیتا ہے، یا کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے، یا بہت زیادہ شور ڈالتا ہے کہ پھر وہ نہ مرد کا نہ عورت کا، جی مجھے غصہ آ گیا تھا. تو یہی غصہ ہے کہ یہ غصہ وقتی طور پہ تو آپ کو بہت زیادہ گرم کر دیتا ہے، لیکن بعد میں یہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. شرمندہ ہوتا ہے آدمی، جو ہے وہ نظریں نہیں اٹھا سکتا، یا خدا نہ خواستہ وہ طلاق کے حد تک چلا جاتا ہے. ویسے ہی عام معاملات میں یہ بالکل معمولی سی بات ہے تو اس پہ اس کو برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر اسے غصہ بھی آ گیا ہے تو وہ اس حد تک تو اسے نہیں جانا چاہیے، لیکن جب وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی مجھے غصہ آیا تھا، میں نے ایسا کام کر دیا، تو کیا غصے میں ہو جاتا ہے، اس کا کوئی راہ نہیں نکل سکتی، ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں شرمندگی لاتی ہیں. تو جسے عیش میں خوف یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو عیش میں جب خوشی ہو، سب کچھ ہو، تو اس میں یاد خدا رہنی چاہیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، ذلت اور رسوائی میرا مقدر نہ بن جائے. اور جب وہ غصے میں ہو یا جب عام حالات میں ہو، اسے خوف خدا رکھنا چاہیے. یعنی میں جو بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ مالدار اور غریب ہونا یہ حق کی پہچان نہیں ہے، یعنی مالداری حق کی پہچان نہیں ہے، بلکہ دیندار ہونا یہ حق کی پہچان ہے. کہ آدمی اس حکم پر کہ جو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پہ جو ہے وہ صحیح طرح سے زبردست انداز سے کاربند ہو، جیسا کہ ہر مومن مسلمان قدم قدم پہ شریعت کا پابند ہے اور اس کو شریعت کا عامل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن مقدس کی اس نورانی فیض سے اللہ ہم سب کو فیض یافتہ فرمائے. یہ تمام حالات کو ذکر فرمایا، مشرکین کو دعوت فکر دی، دعوت اصلاح، دعوت عمل اور دعوت ایمان دی، اور اپنے عذاب سے بچنے کا ان سب کو راستہ بتایا کہ ایسا کام نہ کرو، جو وعدہ کیا ہے تم نے ہم سے اس کو پورا کرو. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں حکم دیتے ہیں، جو بات ارشاد فرماتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں تمہارا، جو کتاب پڑھ کے، جو قرآن مقدس ہمارا کلام پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، اس پہ عمل کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو. اور وعدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے میں ایک یہ بھی بات عرض کروں کہ بات کسی آدمی کو کوئی ٹائم وقت دے دیا جائے تو پھر اسی وقت پہ جو ہے وہ آدمی کو جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجبوری ہے تو اس عذر کو وہ تو وقت علیحدہ ایک جان بوجھ کے کسی کو ٹائم دیا جائے اور پھر بھول جائے، ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا شام کو، اور پھر پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت صاحب کدھر چلے گئے، جیسا کہ حالات ہیں. اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے 2-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو اب مجھے لوگوں پہ اللہ معاف فرمائے وہ یقین ہی نہیں رہا کہ یعنی یہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی. تو اب وہ بھی ہماری بھی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ بن گئی، اور واقعہ اس چیز کو میں نے آزمایا بھی ہے. تو وہ آدمی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ ایسے لوگ وعدہ کر کے پھر ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے. تو یہ انتہائی بری چیز ہے. یا تو آپ بالکل صاف بات کہہ دیں جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، بس بات ختم. آدمی کو جو ہے وہ لٹکا کے کسی بھی جگہ پہ ہو، یہ میں نے ویسی بات کی، تو کسی بھی جگہ پہ ہو بات کرے تو صاف ستھری بات کی جائے.
میں جی آ جاؤں گا، تو پھر وہاں پہ پہنچنا چاہیے کسی طرح سے بھی ہو۔ تو اب جو ہے عذر ہے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے کہ جی بس لوگوں کو ٹائم دیتے رہو اور ان کو جو ہے وہ عام لفظوں میں بازاری زبان میں کہتے ہیں کہ ترخاتے جاؤ، تو وہ بس ٹائم دیتے جاؤ، کوئی نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، تو یہ انتہائی بری چیز ہے۔ جب بھی کسی سے وعدہ، جب بھی کوئی بات کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ فرمایا کہ اکثر ان کے فاسق ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا، 5 انبیاء کا، ان کی قوموں کا ذکر فرمانے کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی ثم بعثنا سے موسیٰ علیہ السلام، ثم بعثنا من بعدہم کہ ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ تو ان تمام وہ فرعون کا، ان جادوگروں کا، یہ تمام کا تمام، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عصا اور وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اس کا ذکر اللہ رب الجلال نے فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو بدراہی سے اور برے رستے سے، بری صحبت سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔